کوئٹہ میں کچلاک روڈ پر ٹریفک حادثہ 3 افراد جاں بحق 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت عبدالنبی، دوست محمد اور سید محمد کے نام سے کر لی گئی۔ لیاقت پور میں بھی المناک حادثہ 3 جانیں لے گیا۔ چنی گوٹ روڈ پر کار اور بس میں تصادم۔ پولیس کے مطابق حادثے میں کار سوار 3 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی۔ حادثے کا شکار بس صادق آباد سے لاہور جا رہی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی 9 درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ 9 مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے روکا جائے۔ سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھی۔ 21 اکتوبر کو صرف ایک فرد واحد نہیں آ رہا واپس، 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ 21 اکتوبر کو پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ 21 اکتوبر کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ نواز شریف سے سب کچھ چھیننے والے اب عبرت کا نشان بنے، تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں، پاکستان کی خوشحالی، امید، ترقی، امن، روزگار کی واپسی آ رہی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی کا خاتمہ، پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا آ رہا ہے۔ مریم نواز کا شاہدرہ جلسے سے خطاب، سینئر نائب صدر نے کہا نواز شریف نے سازشوں کو برداشت کیا، جیلیں بھی کاٹی، انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی اس کا کوئی ازالہ نہیں۔ جب بھی نواز شریف کو نکالا گیا وہ زیادہ طاقت سے واپس آئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ایک پارٹی پر مشکل وقت آتے ہی پوری جماعت بکھر گئی۔ نون لیگ نے ہر مشکل کے باوجود عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ملکی مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس، وہی مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور مشکلات سے نکالیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون کو عوام نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا قائد کی 21 اکتوبر کی واپسی کے اعلان پر عوام کا جوش و خروش مثالی ہے۔ پورے ملک میں استقبالیہ پروگرامز میں عوام کی دلچسپی اس کا ثبوت ہے۔ عوام ہمارے پاکستان کا فقید المثال استقبال کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی قوم سے نواز شریف کا بھرپور استقبال کرنے کے اپیل۔ سربراہ تحریک انصاف معاشی تباہی کے ذمہ دار، قوم جانتی ہے ملک کو بحرانوں میں کس نے دھکیلا۔ عدالتوں کو اب اس شخص کی نااہلی پر مہر ثابت کر دینا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی کا مطالبہ، دعویٰ کیا دھاندلی کی پیداوار کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نگران دور میں حکومت کسی اور نگران کی ہوتی ہے۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں جنوری میں الیکشن ہونا مشکل ہوگا۔ انتخابات سے پہلے ملکی معیشت کو درست کرنا ہوگا۔ کراچی اب لاوارث نہیں، ہم واپس آ گئے۔ آج کا جلسہ انقلاب کی تیاری ہے۔ 2018 میں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پارٹی بکھری نہیں بلکہ نکھر رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا ملیر میں جلسے سے خطاب، پیپلز پارٹی کو کراچی سونپنے کے لیے جو ایڈوانس لیا وہ واپس کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کا الٹیمیٹم۔ فاروق ستار نے کہا ایم کیو ایم نے کراچی کی آبادی اور نشستیں بازیاب کرا دی۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آج شام 4:30 بجے ہوگا۔ ملک میں امن و امان، معاشی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ نگران وزیراعظم اپنے غیر ملکی دوروں پر کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ سانحہ مصدوم کا ایک اور زخمی، خالق حقیقی سے جا ملا۔ شہداء کی تعداد 60 ہو گئی۔
CTD نے حملہ کی شناخت کے لیے نادرا سے رابطہ کر لیا. ترجمان کے مطابق حملہ کے اعضاء DNA کے لیے بھجوا دیے. دیگر اداروں کے ساتھ مل کر تحقیقات جاری ہیں. تاحال کوئی گرفتاری نہیں کی گئی. دوسری جانب بلوچستان حکومت کا شہداء کے اہل خانہ کو 15 لاکھ روپے دینے کا اعلان. شہید زخمیوں کو 5 لاکھ، معمولی زخمیوں کو 2 لاکھ فی کس ملیں گے. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں صوبے کے عوام پاکستان کی سلامتی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. میاں والی میں ہلاک دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی. کالعدم تنظیم کا کمانڈر زبیر نواز اور دوسرے کی محمد خان کے نام سے ہوئی ہے. ترجمان CTD کے مطابق کنڈل پیٹرولنگ پولیس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا تعلق کالعدم جماعت کے ٹیپو گروپ سے ہے. حملے میں شہید ہیڈ کانسٹیبل ہارون سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. میاں والی پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا. IG پنجاب عثمان انور سمیت دیگر پولیس افسران نے شرکت کی. عثمان انور نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے والے جوانوں سے ملاقات کی اور انعامات سے نوازا. کہتے ہیں پولیس کے جوانوں نے دہشت گردوں کا بھاری نقصان کیا. مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں، تیار رہنا ہوگا. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپریشن جاری رہے گا. چاہیے کہ پیٹرول 200 روپے کا لیٹر ہونا چاہیے، 150 کا ہونا چاہیے. عوام بہت غریب ہے. جب گھٹانا ہو تو 5-5 7-7 روپے گھٹاتے ہیں. اگر بدانا ہو تو 30 روپے 50 روپے، اس سے کم نہیں. ان کو چاہیے کہ اس کو مزید جتنا وہ سستا کر سکتے ہیں کہ جس میں عوام کا فائدہ ہوگا. عوام پہلے بھی جو ہے وہ مہنگائی میں پسی ہوئی ہے. جب تک 200 روپے لیٹر نہیں ہوئے گا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کا فائدہ عوام کو نہ پہنچا. نگران حکومت نے تیل کمپنیز اور ڈیلرز کا مارجن بڑھا دیا. تیل کمپنیوں کے لیے 47 پیسے، ڈیلرز کے مارجن میں 41 پیسے فی لیٹر کا اضافہ. کیا پیٹرول پر 8 روپے کمی سے مہنگائی کم ہوگی؟ بجلی اور گیس کے بل میں کمی آئے گی؟ کیا آٹا، گھی، دالیں، سبزی، گوشت سستا ہوگا؟ کیا کرایوں میں ریلیف ملے گا؟ شہری پھٹ پڑے. کہا مہنگائی کے اس دور میں زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا. آئے روز ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. بچوں کا پیٹ پالیں یا حکومت کو ٹیکس ادا کریں. کراچی میں خواتین کا گھروں سے نکلنا دوبھر ہو گیا. ہراسگی کا ایک اور واقعہ رپورٹ. راشد منہاس روڈ پر موٹر سائیکل سوار کی طالبہ کے ساتھ نازیبا حرکات کی ویڈیو وائرل. نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج. ایڈیشنل IG کراچی کا نوٹس متعلقہ افسران سے رپورٹ طلب کر لی. رواں برس خواتین کو ہراساں کرنے کے متعدد واقعات ہوئے. صرف 2 ملزم قانون کی گرفت میں آ سکے. پنجاب میں شہریوں کو گھیر کر گردے نکالنے والا گروہ گرفتار. ملزم ڈاکٹر فواد نے 328 غیر قانونی آپریشن کرنے کا اعتراف کیا. غیر قانونی پیوند کاری آزاد کشمیر میں جاری تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی نیوز کانفرنس. کہا ملزمان 28 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک گردہ فروخت کرتے ہیں. آشوب چشم پھیلنے سے روکنے کے لیے اسکولز بند کرنے کا فارمولا کام کر گیا. پنجاب میں آشوب چشم کے کیسوں میں نمایاں کمی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1134 مریض رپورٹ. 4 روز قبل ایک دن میں 15,000 مریض سامنے آئے تھے. بچوں کی موج مستی ختم. آج سے اسکولوں میں تدریسی عمل پھر سے شروع ہوگا. نمیرہ سلیم نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے. پاکستان کی پہلی خلاباز خاتون نمیرہ سلیم خلا میں سفر کرنے کے لیے امریکہ پہنچ گئی. وہ 5 اکتوبر سے خلا کا سفر کریں گی. نمیرہ سلیم کہتی ہیں بہت مشکور ہوں کہ میرے ملک نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. بہت فخر سے پاکستان کا پرچم خلا میں لے کر جاؤں گی. اسپین کے شہر مرسیا میں نائٹ کلب میں آگ لگنے سے 13 افراد ہلاک. ملبے سے مزید لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. شہر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان. حکام کے مطابق آگ نائٹ کلب کی پہلی منزل پر لگی. انقرہ میں ترک پارلیمنٹ کے باہر خودکش حملہ اور فائرنگ. 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. ترک وزارت داخلہ کے مطابق ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا. دوسرا فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا. دھماکے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. چیف پبلک پروسیکیوٹر آفس نے دہشت گرد حملے کی تحقیقات شروع کر دی.
ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا دہشت گرد امن تباہ کرنے میں کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے، شرپسندوں کے خاتمے تک مقابلہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم حیدرآباد دکن میں دوسرا پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ قومی ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ آسٹریلیا سے 3 اکتوبر کو کھیلے گی۔ قومی ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر نے بھی گرین شرٹس کو جوائن کر لیا۔ بھارت میں اب تک کا تجربہ بہت اچھا رہا، ہم نے 5 مختلف وینیوز پر کھیلنا ہے، اس کے لیے کنڈیشنز کا زیادہ نہیں پتہ۔ قومی ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی گفتگو، کہا کرکٹ اب ایک مینٹل گیم بن گئی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے سیکھ کر اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ برفا رنگا کولڈ ڈیزرٹ جیپ ریلی 2023 کا میدان، جیپ ریلی کا میدان سکردو میں دنیا کے بلند ترین سرد صحرا میں سجنے کو تیار، دھول اڑاتی رنگ برنگی گاڑیاں اور ماہر ڈرائیورز کا امتحان، ریلی کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اور اداکاری جاندار، ہر کردار لازوال، لالی ووڈ کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کا ہر کردار دیکھنے والوں کو خوب بھایا، پہلے پاکستانی ہیرو جن کی فلموں کی سلور، پلاٹینیم اور ڈائمنڈ جوبلی بھی منائی گئی، ان کے مداح آج ان کی 84ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔